الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میں اپنے خطبے کا آغاز سورۃ التوبہ اور وہی 118 نمبر آیت ہے اس تو کیتا۔ اسلامی مہینہ چون رجب کا مہینہ گزر رہا، 9 ہجری سی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آیا، 9 سال ہو چکے تھے۔ تو اس مہینے دے اندر سن 9 ہجری نو بہت بڑا ایک اہم واقعہ پیش آیا، غزوۃ تبوک، جس اندر رسول کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو اس سلسلے ایک گروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کیتا۔ اس قصے چوں میرے اور تواڈی بہت سارے عبرت نصائح حاصل ہوندے، نصیحتاں پلے پیندیاں، دین دی بنیادی حقیقتاں سمجھ آؤندیاں۔ اس تو اج دا خطبہ غزوہ تبوک دے 3 افراد دے بارے ہے جنہاں دے بارے اللہ نے بیان فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ انہاں 3 بندیاں دی توبہ بھی رب نے منظور کر لی جنہاں دا معاملہ پینڈنگ چھڈیا گیا سی۔ کوئی اللہ رسول نے فیصلہ نہیں سی دیتا، وہ پیچھے پاتے گئے سی، تواڈی اللہ دی طرفوں کوئی وحی نازل ہوگی، تہاڈا معاملہ حل ہوگا۔ یہ 3 بندیاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پہلی بات اس تو یہ ذہن سے بٹھانی چاہیے کہ جڑے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی کافی ہے، کوئی شک نہیں ہدایت لی کافی، مگر یہ ساڈے واسطے سانوں بھی سمجھ آئے ضروری ہے ویسے یہ سیرت اور تاریخ نو پڑھی، ورنہ کوئی بندہ نہیں دس سکتا کہ 3 بندے کہڑے سی، کی انہوں دا قصہ سی، کیوں انہوں نے چھڈیا گیا سی پینڈنگ، اور کی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توبہ قبول، کسے دے پلے کچھ نہیں۔ یہ صرف حدیث اور تاریخ دے اندر ہی پتہ لگنا کہ وہ 3 آدمی کہڑے جنہاں دا معاملہ اللہ تعالیٰ نے پینڈنگ رکھیا۔ اس پاروں جڑے کچھ لوگ زیادتی کر کے کہہ رہے ہیں قرآن ہی کافی ہے، تاریخ اور سیرت کی ضرورت نہیں، ظلم کر دے، قرآن پاک نال زیادتی کر دے، قدم قدم تے قرآن خود کھیل کے آندا تسی یہ نال رسول اللہ دی زندگی پڑھو۔ وثانی اثنین اذ ما فرقا، اللہ نے ادوں مدد کی جدوں پیغمبر غار دے اندر سی اور اپنے ساتھی نو کہہ رہا سی، کیڑا وہ ساتھی سی، کیڑی وہ غار سی، کیڑا موقع۔ اس تو قرآن پاک دے نال اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام دی سیرت اور آپ دی زندگی نے محفوظ کراتا تاکہ قرآن پاک دے سامنے دشواری نہ لاحق ہوئے، پتہ چلتا رہے بچی قصہ قرآن دے لفظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بندیاں دی توبہ قبول کر لی جنہاں دا معاملہ پینڈنگ چھڈیا گیا۔ اس تو علاوہ کچھ نہیں دسیا کہ بندے کون سی، کی معاملہ سی، کی انہاں دا قصہ ہویا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ تعالیٰ فرماؤندا زمین اینی لمبی چوڑی ہے، مگر انہاں 3 بندیاں نال ایسا سلوک ہویا کہ انہاں نوں یہ زمین تنگ محسوس ہونا، یہ علاقہ وہ نہیں رہا ہے، شہر و شہر نہیں، کوئی جاندا نہیں، پہچاندا نہیں، اجنبی ہو کے رہ گئے۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنے آپ تو بھی تنگ پی گئے، کوئی بلاوے نہ، کوئی انہاں نال اچھا سلوک نہ کرے، سلام دے جواب تک دا بھی حضور انہاں دی روادار نہ ہوئے، تو زمین تنگ ہو گئی، وہ اپنے آپ تو تنگ ہو گئے۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الیہ، تو انہوں نے پھر سمجھ لیا بے ساڈے واسطے ہن جائے پناہ کوئی نہیں سوائے اللہ دے دروازے تے ڈگ پئیے، وہ دے کولوں معافی منگیے، منت ترلا کریے، اللہ ہی ساڈے چھٹکارے دی کوئی راہ کڈے کہ تادی ہے، ورنہ کوئی گل نہیں۔ یہ کلمہ ویسے بھی تسی قرآن پاک اپنے دلاں تے لکھ لو بھی اپنیاں مشکلاں دے حل کر لیے تو وڈا ورد کوئی نہیں۔ لا ملجا من اللہ الیہ، اللہ ہن دوڑ کے کتھے جائیے تے کتھے جا کے پناہ لئیے، تیرے تو بچاؤ واسطے کوئی پناہ نہیں سوائے تیرے ہی دامن، تیرے اگے ڈگ پئیے تینوں راضی کریے۔ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر بڑے پیار دا انداز اللہ تعالیٰ دا، انہوں نے توبہ بعد کی، اللہ تعالیٰ نے انہوں تے رحمت نال نظر کی، توبہ دا لفظ اللہ نے کہ اللہ نے توبہ کی، پھر انہوں نے توبہ کی، توبہ لوٹ آن ماندے۔ اللہ جڑا ناراض ہو گیا سی انہوں دے خلاف رسول اللہ نے کہتا سی بنا دا بائی کاٹ کرو،
ترس آ گیا اللہ پاک نوں جب میرے اگے گڑگڑاؤندے تو اللہ تعالیٰ دا لوٹ آنا نظر رحمت کرنا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحمت نال متوجہ ہو فرمایا پہل ہوندی ہے رب دی طرفوں تد بندہ توبہ کردا توبہ دی توفیق کیوں نہیں ہوندی ثم تاب علیہم لیتوب انہاں نے جڑی توبہ کیتی وہ بعد چ پہلا توبہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی طرف کی اللہ نے رجوع کیتا لوٹیا رحمت دے نال پھر یہ لوگ توبہ دے قابل ہے۔ میں اسلام آباد ایک باری گیا تو پھر سمجھا بھی چلو حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ مزار بھی اتنے بھی حاضری دیتی بڑی خدمات ہے انہوں نے اور مرزا غلام قادیانی کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیتا انہوں کا کام نہیں ہو سکتا بڑے بڑے علماء میرے سامنے جڑے ڈگمگا گئے ایسیاں دلیلاں سی ایسے شوشے سی کہ انہوں نے آپ آخیا یار ساڈے پہلے کوئی نہیں آخر انہوں نے پیر میر علی شاہ گولوی ایک روشنی کا معیار نظر آیا خط لکھے کہ اسی ایڈے ایڈے علماء نوں مل چکے سانوں تے انہاں دا سوالوں کا جواب ہی کوئی نہیں ہے اسی سمجھتے ہیں قادیانی سچے تو پیر صاحب نے وہ جواب کتاباں لکھی سیف اشتہائی ہے شمس الہدایات بڑے پتہ ہے عالم سمجھ سکتے کیونکہ عام بندے دے واسطے نہیں بہت علم دے سمندر سی تو پیر صاحب دے مزار پاک تے ربائی لکھی جڑی بالکل ہوئی ہے کہ بندہ جڑا آندا نا میں کیتا بالکل اللہ تعالیٰ مندا اپنے بندے دا اعزاز اور اکرام کردا ہے شان وداوندا بھی چل تو ہی کیتا کردا کراوندا کی ہے نہ آپ بنیا نہ بولدا آپ نہ کچھ ہے ہی سب کچھ اللہ دا کوئی شاید ہی اپنی نہیں صرف بیوقوفی نہ سمجھ پیندا میرا پھر دم مارنا لگ میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے سب ہے تیرا اللہ دی عطا ہے اللہ کرم کردا تو سارے کم ہوندے یہ ہے نیت نیک ہونی چاہیے بندے چنگے سی تین پہلاں تو بڑیاں نیکیاں کرتے ذرا ڈگمگا گئے اس تو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیتا انہاں دی سابقہ نیکیاں دا لحاظ کر کے نظر کرم کیتی توبہ کیتی ہیج کسے بخیشتن رہنا روت بس کیسی ربائی ہے توحیدی پری کوئی بندہ اپنے پیراں نہ چل کے خدا نوں نہیں جاندا آخر میں چل رہا تو اللہ نوں چل رہا کہڑے تیرے پیر ہے جنہاں نوں چل رہا ہیج کسے بخیشتن رہنا روت بس بلکہ بپائے روت ہر کے روت بس ہوئے جہاں بھی اللہ تعالیٰ لے جانا وہ یہ منے بھی قدم تو اللہ نے دیتے کنے آ میرے زیادہ دانار دانشور بے دین مسجد نہیں پڑھتے یہ مینو مگر لایا اللہ پاک کہ کرم ہیج کسے بخیشتن رہنا روت بس ہوئے بلکہ بپائے روت ہر کے روت بس ہوئے تا نہ بود ازو طلب طالب کسے نہ سک جدوں اتوں عرش تو طلب نہیں نہ ہوندی اللہ نہیں چاہتا بے بندہ آوے کوئی وہ طالب نہیں بن سکتا پکے کھاندے پھردے گمراہ مردے تا نہ بود ازو طلب طالب کسے نہ سک یہ ہما جستجوے ما حسد جستجوے یہ جڑے ڈھونڈا نکل پہ ہدایت دے رستے نکلو یہ وہ نہیں چاہیا کہ بندہ جڑے کیوں تکا دے بیچارے دی نیت نے ایک برا لیں گا اللہ پاک نے فرمایا جدو وہ اپنے آپ تو تنگ ہو گئے مدینے دی زمین جڑی وہ تنگ نظر آئی تو سمجھ لیا کہ اللہ تو سوا کوئی ٹھکانا نہیں تو پہلا اللہ انہوں دی طرف متوجہ ہوا اللہ نے نظر کرم کی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی ان اللہ تواب الرحیم کہ بڑی تسلی دیتی بھی یہ کوئی پرانا قصہ اور کہانی نہیں جدوں تسی لفظ کھا جاؤ اور تمہارے کو غلطی ہو جائے اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا بہت بڑا رحیم ہے مبالغے دے سیگے استعمال کی تھے یہ بھی نہیں آخیا تائب اور رحم ہے وہ تو کبھی بھی کوئی رحم کر دے تو تائب اور رحم بن جاتا بھی تواب اور رحیم نہیں چاہیے کہ مبالغہ انتہا درجے کا توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنا اللہ پاک فرمایا صاحب میں رب میں تھوڑا تو ایک قصہ حضرت کعب بن مالک رضی نے خود بیان کیا وکھرا باب ہے صحیح بخاری کے اندر جڑے انہاں تینوں چ ایک آدمی انہوں نے آپ کہانی سنائی کہ سارے نہ ہویا کی اور کیوں سارا معاملہ پینڈنگ رکھا گیا تو بعد توبہ قبول ہوئی اے اٹھویں جلد جیسے میرے کو فتح الباری دی اور صحیح بخاری دی کتاب المغازی ہے 79واں باب ہے باب حدیث و کعب بن مالک و قول اللہ عز و جل وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا یہ چیپٹر انہاں لوگوں دا جڑے کعب بن مالک نے روایت سنائی کہ جنہاں دا قرآن نے آکھیا کہ وہ 3 بندے جنہاں دا معاملہ اللہ نے ملتوی رکھیا سی توبہ قبول کی تو حضرت کعب بن مالک دا بیٹا عبداللہ جدا دسیا کانا قائدہ کعب من بنی ہے ہی نام ہے کہ حضرت کعب بن مالک آخر عمر چ نابینے ہو گیا سی اس تو بیٹا عبداللہ انہوں نے لے کے مسجد جانا سی بازاراں لے کے پھردا انہوں دا قائد سی اے رہنما بنیا سی فرماؤندے کہ میں اپنے والد کعب کو سنیا جدوں کہ جنگ تبوک تو پیچھے رہ گئے قال کعب لما تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک انہوں نے آخیا بیٹا عبداللہ میں کوئی جنگ رسول اللہ نے جڑی لڑی وہ پیچھے نہیں رہا سوائے جنگ تبوک
یہ پیچھے رہ گئے. یعنی اتنے جہاد کیتے اور 2 بندے تسی ویکھو گے بدریین سی، وہ اسی جڑے بدر چ گئے جنہوں نے آخیا جو جی چاہے کرو، میں جاننا تہاڈے کو غلطیاں بھی ہونگیاں مگر معاف کر دو. ایڈی وڈی قربانی، تسی 300 بندہ 1000 دے مقابلے بغیر ہتھیاراں تو ٹکرا گیا، 2 نہ تسی. مگر جہاد تو کرنی کتراؤنا اسلامی مملکت کسی خطرے چ لائق ہو گیا، مسلمان ملک میں خطرہ پیش آئے تو اس ویلے جڑے لوگ سستی کر جان، انہوں نے نمازاں روزے حج اور جہاد سب خطرے پی گئے. تاجے نال 3 بندیاں دا بائیکاٹ ہویا. پر اللہ تعالیٰ نے تہاڈیاں نمازاں روزیاں کی کرنا. کیسر روم نے لکھ دی فوج سراتے تیار کر لی، تمہیں پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ دی ساری محنت جڑی ہے 20 سال دی برباد ہون لگی تو لشکر آ رہا تے مسلمان کل 30,000 دا ساری عمر دی حضور دی کمائی تے تسی گھراں وچ بہر. اس تو بدری ہوندیاں بھی ایڈے حاجی ہوندیاں اللہ نہ کر رہن دے انہوں یہ جدو سچی توبہ کرن گے تو میں انہوں معافی دوں گا. یہو جہے موقع تے بھی یہ بزدلی دکھاؤنی چاہیے. اپنا لٹا دیو جانو مال. مسلمان بھی نگاہ یاد رکھو، کسی ملک پاویں کوئی اسلام چلاوے نہ چلائے وہ اپنی بدقسمتی ہے. مسلمان اسٹیٹ جڑی وہ دارالاسلام اخواؤں اسلام دا علاقہ ہے، وہ ایک مسجد کی حیثیت ہے. انہوں بچاؤنا اس لیے جان دینا بالکل اللہ دے نزدیک بہترین عمل ہے کہ انہوں بچاؤ. کدی نہ کدی موقع مل سکتا تھی اسلام چلا لو گے، غلامی چلے گا کون تو نظام جاری کرن کتنے اسلام تھی چلاؤ. اس تو مسلمان ریاست کی اتنی ضرورت ہے. امام محمد ابن الحسن شیبانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے استاد اور محرر المذہب بھی ہے. امام ابو حنیفہ دے مذہب نے جنہیں لکھیا نہ کٹھا کیتا. امام صاحب کوئی کتاب نہیں لکھی، قاضی ابو یوسف نہیں لکھ سکے بڑے، کٹھا انہیں کیتا. کیا میرے استاد دا قول سی، اے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہیں سی میں پورے مذہب حنفیہ نو اس مرتب کر گیا. تو امام محمد ابن الحسن شیبانی فرماؤں اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ اتنے خارجی حکومت کر مسلمانوں کا ایک گروہ مگر حضرت علی رضی اللہ فوج تو نکل گیا اور وہ اینے متشدد ہو گئے کہ شیعہ تو ایک قدم اگے انہوں نے رکھتا کہ حضرت ابو بکر اور عمر تو بعد جن نے حضرت عثمان عائشہ طلحہ زبیر علی سب کافر اسلام چھڈ گئے. انہوں نے اسلامی نظام چھڈ دا اور یہ کہتا بھی جڑے سارے علاقے ذمی ہیں نا غیر مسلم انہوں نے اسی کچھ نہیں کہنا، ایک کلمہ کو وڈ دے. یہ اسلام تو پھر گئے بستیاں کس گئے. حضرت علی جنگے نہروان لا نہیں پڑی تو ہوں بھی انہوں دا نرم تے معدل گروہ جڑا مسکت عمان حکومت کرنا. یہ مسکت عمان کی اسٹیٹ جی سلطان بھی اتنے قاضی بھی عالم سب خارجی ہے مگر آبادی یہ انہوں نے مقصد نہیں. تو یہو جہا کرو. امام محمد فرمانوں پوچھا گیا بھی جب کوئی خارجی حکومت کرتے ہون مسلمانوں کا علاقہ کہ اتنے دوسرے بھی اہل سنت اور صحیح عقیدے دے لوگ وستے ہون، کوئی غیر مسلم اس علاقے سے چڑھائی کر دے تو مسلمانوں نے آیا اس خارجی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. تو امام نے فرمایا فرض کم از کم رسول اللہ کا نام باقی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام سن دے کافر نہیں آ جان گے تو ٹھیک رہے گا. اس تو خارجیاں کی اپنی گمراہی اپنی جگہ تے ہے انہوں کا ساتھ. اے نقطہ جب تک مسلمان پلے نہ بننا تو لڑتے رہنا اتنے شیعہ تو اتنے آبادی ہے تو اتنے سنی ہے مرنا ہی ہے نا. کفار لی کام آسان کرنے والی گل بھی چھیتی مک جان بالکل دین اسلام اس بارے نرمی نہیں چاہتا. تو بات یہ ہوئی کہ ایڈے بدڑی اینیاں ساری جنگاں حضور کا ساتھ دے پھر ایک جنگ پیچھے رہ گیا سستی کر کے وہ بھی نیت بری نہیں. تو حضرت کا فرماؤں بیٹا عبداللہ تو مینوں ہاتھ پھڑ کے لئی پھرنا تینوں میں کہانی سنا دیا بھی ایک قرآن چاہت کیوں آئی اور ساڈا معاملہ کی سی. تو کسے جنگ فرمایا میں پیچھے نہیں رہا سوائے جنگ تبوک. غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر ولم یعت بعد ان تخلف عنہ. ہاں انہوں نے کیا بدر چ میں نہیں سی مگر بدر کسے بندے نو حضور نے ڈانٹیا ڈپٹیا نہیں جڑے نہیں گئے. اس جنگ سے حاضری لازمی نہیں سی. مدینے چ ہور بھی بڑا مسلمان سی نہیں گیا انہوں نے کوئی نہیں اللہ اور رسول نے ڈانٹیا. غزوہ تبوک ڈانٹ آئی ہے بدر چ نہیں. کیوں؟ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ایرا قریش. جنگ بدر کوئی پدان دے تحت نہیں ہوئی، نہ حضور دا ارادہ جنگ دا سی نہ کافراں دا ارادہ جنگ دا سی. یہ اللہ نے مڑ بیڑ کرائی بھی کفر دی طاقت توڑا. خود قرآن مجید سورہ انفال سے آخیا جی تسی آپس طے کر کے آؤندے تو کوئی نہ کوئی فریق کھسک جاندہ. تسی اپنی طاقت اندازہ کر کے میدان چ نٹھ جاندے. میں اس طرح اکٹھا کر رہا بھی کفر جڑا انہوں برباد کر. رسول اللہ دا ارادہ قریش دے کافرے تے حملہ کرنا سی کہ مکے دے لوگوں نے ہے وہ بھی جنگی تیاری سی کہ مکے والوں نے کیا کہ مدینے شریف کو جی سڑک جاندی ہے اسی ذریعے سارا تجارت کا کاروبار ہے شام دا. پہلاں بھائی رسول اللہ نہ جنگ لڑنی نہ تے اسلحہ اور اپنا جڑا سامان کھان پین کا اکٹھا کرو. مکے دیاں عورتوں تک نے زیور دیتے بڑا سامان لے کے ابو سفیان کئی آدمیوں دے نال شام گیا.
کر سامان جنگ ہی تیار رہا سی، جی ہوں جنگی جہازاں تے قبضہ دੂਜੀ حکومت کر رہی ہے، کوئی جرم نہیں، جنگ کے اندر دشمن تو موقع دینا پہ سانوں تباہ کرنے کا موقع فراہم کرے۔ تو آپ نے یہی کیا بھی جن نے نہ نکل سکے، عام منادی بھی نہیں، جن نے فل فور ہے گے جنا چلو میرے نام قافلہ گزر رہا انہوں چھین لئیے مار اسباب، سارا سارے خلاف ہے سامان جنگ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سبب یہی بنایا بھی وہ قافلہ بھی بچ کے نکل گیا، انہوں نے بھی پتہ چل گیا اور رستہ بدل کے چلے گئے۔ لشکر جڑا سی کفار دا انہوں اطلاع ابو سفیان نے دیتی سی بے اتنا قافلے تے حملہ ہون والا تسی بچاؤ لیا، وہ بھی بچاؤ لی کچھ طور پر رستے جو انہوں نے پتہ لگ گیا بھی قافلہ تے بچ گیا، انہوں نے کئی نے آخیا یار ہن جان دی کیڑی ضرورت ہے واپس مڑو، مگر اللہ دا جڑا سی منشا اور سکیم ٹکرایا گیا۔ چنانچہ ابو جہل نے آخیا بھاویں لشکر بچ گیا قافلہ بچ گیا نہیں، بدر جانا اتنے شراب پینی ہے، اتنے ڈانس ہونے ہیں، اتنے اونٹ ذبح ہونے ہیں، پوری طاقت کا مظاہرہ کرنا تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگے بس مر نہیں گیا دنیا۔ وہ اس نیت سے آیا، مسلمانوں بھی اللہ اس نیت نہ لے گیا، قافلے کے میدان کٹ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تب سورہ انفال جدو لوگ مال غنیمت آتے تھے اللہ نے کہا کیتا تسی کی ہے، نہ تہاڈا جنگ دا ارادہ نہ تہاڈے پلے سامان، یہ تو سارا اللہ تعالیٰ دا اپنا نقشہ اور پلان ہے، تمہیں ٹکراتا تہاڈی مدد کر دی، کہڑا احسان خدا نوں چلاؤندے جی تسی، جو دینا میں لے لو ورنہ کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ تو خیر حضرت سعد فرماؤندے ایک میں بہت بدر چ نہیں گیا، وہ جیڑا نہیں گیا انہوں کچھ بھی نہیں دین نے آکھیا، حتی جمع اللہ بینہ و بین عدو ملا غیر میاد، وہ تے اللہ نے دین دے دشمنانوں تے مسلمانوں بغیر کسے پلان تو اکٹھا کرتا تھا۔ لوگاں دیاں نیتاں کوسی اللہ نے ٹکرا کراتا کہ کفر دی طاقت ٹوٹے، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاسَقْنَا عَلَى اللسان۔ اپنی ایک انہوں نے خوبی کا ذکر کیا، بدر میں نہیں گیا تو مینوں ایک شرف جڑا حاصل ہونا اس تے مینوں بڑا فخر ہے۔ جدوں مکے معظاں چ مناج لیلۃ العقبہ رات دی تنہائی حضور نہ سی معاہدہ کیتا سی بیت عقبہ، میں وہ حاضر سی۔ وما حب علی بیا مشہد بدر، اور وہ ایڈی وڈی سعادت ہے کہ مدینےوں جا کے اسی اتنے حضور نہ معاہدہ کیتا تسی سڑ کو آؤ تو اسی تمہیں جگہ دینے تہاڈی جان مال دی حفاظت کریں گے، کہ وہ دے مقابلے مینوں بدر جانا بھی منظور نہیں۔ بدر میں گیا ہوں تو لیلۃ العقبہ جنا نہ ہوندا تے میرے نزدیک سودا جڑا گھاٹے دا سی۔ لیلۃ العقبہ جڑا میں شریک ہویا اے میرے نزدیک بدر دی حاضری نالوں بھی پسندیدہ شے۔ وین کان بدر اذکر فی الناس میرا، اگرچہ لوگاں زیادہ چرچا بدر دا ہی ہے، مگر میں بدر وغیرہ دی نوبت تلے آئی کہ مدینہ شریف کے لوگوں نے حضور نے بیعت کی تھی، لیلۃ العقبہ اسلامی اسٹیٹ لی بنیاد رکھی گئی، معاہدہ ہویا، یہ باقی شاید ساری اپنی شاخاں اس تو میں اس بیعت شریک سی۔ تو فرماؤندے بیٹا گل ہے جدو جنگ تبوک لی حضور روانہ ہوئے انہاں دنوں میرے تو زیادہ طاقتور تے مالدار کوئی نہیں سی، کسی موقع دن آدمی غریب ہوئے یا قسم نہیں، میں بالکل صحت دے لحاظ نہ بھی قوی سی، مال دولت بھی میرے کو بہت زیادہ سی، تے کدی بھی میرے کو 2 اونٹنیاں جڑیاں کٹھیاں نہیں ہوئیں اس تو پہلا، اس جنگ سے میرے کو سواریاں بھی 2 موجود سی۔ تے اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں بھی کوئی جنگ لڑنا چاہتے سی توریا کرتے سی، جنگی تدبیر دے مطابق دس دینی سی کدھر جانا ہے نو ہوئے تو ذکر دوجے پاسے دا چھڑی رکھ لی تاکہ دشمن نو اطلاع نہ ہوئے۔ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا، آپ دا ارادہ جدوں بھی کسی جنگ دا ہوندا سی تے باتاں ہور پاسے دیاں کرنی سی کہ دشمن سارے منصوبے دا پتہ نہ چل۔ حتیٰ کانت تلک الغزوہ غزا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، مگر اس جنگ سے معاملہ اٹھ سی کیونکہ گرمی بڑی سی، اگ ورن رہی سی، انہاں دے سفر بڑا لمبا سی، طاقتور دشمن سامنے سی جی سب تو بڑی سلطنت سی اسے کیسر دی۔ اس تو اتنے آپ نے پردہ نہیں رکھا، بالکل کھول کے دسیا کہ بھائی رومیاں نہ ٹکر جائے تو تبوک جانا، حوصلہ تے ہمت کر کے تیار ہو جاؤ۔ وَاسْتَكْبَرَ سَفَرًا بَعِيدًا وَفَادًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، دشمن کی تعداد سی زیادہ، سفر سی لمبا، صحرار جنگل دا، گرمی سخت۔ فَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُحْبَطَ غَزْوِهِ، اس تو آپ نے یہ معاملہ مسلمانوں کے سامنے کلیئر کرتا کہ ہونے میں ماڑا موٹا سامان نہ لے کے جاؤ، جو تہاڈے کو سامان جنگ آرا تو آرا تیار کرو۔ مسلمانوں سے والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، بہت زیادہ سی مسلمان، ولا یجمعهم کتاب حافظ جدید الدیوان، کسی رجسٹر اور مردم شماری جو اکٹھے نہیں کیتے جاتے، تعداد اینی ہو گئی سی جو زمانے کے سامان کتابت انہوں کی فہرست بھی نہیں سی بن سکی۔ قال كعب فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي،
اس وی حالات ایسے سی اگر کوئی بندہ چھپنا چاہتا نا مسلمانوں چ بھی نہ کسی رجسٹر چ نہ سی تے نہ جب تک آسمان تو وہی نازل ہوئے ان دے لیے امکان سی بھی چھپ جائے تو رسول اللہ نے پتہ نہ لگی۔ اس بات سے بھی نظر کرنی کیونکہ غلوب نے لوگوں نے بہت دور پہنچاتا۔ یہ ٹھیک ہے اللہ دے رسول نبی اللہ تعالیٰ انہوں بہت علم دینا مگر وہ خدا نہیں ہوندے، انہاں لوگوں دے سارے دے حالات دا پتہ ہے رب دے دسیا تج فرماؤں دے کہ نہ رجسٹر سی اس میں کوئی۔ اگر کوئی شخص چھپنا چاہتا اور یہ سمجھدا کہ میں اگر اس طرح چھپ جاؤں تو نہیں میرا پتہ لگنا، ما لم ینزل فیہ وحی اللہ، جب تک وہی نہ نازل ہوئے تو بالکل حالات ایسے سی، چھپ بھی سکتا سی۔ رسول کریم علیہ السلام اس جنگلی نکلے، ہین تابت ثمار والزرار، ایک امتحان ہو رہا گیا، ادھر دشمن قوی، سفر لمبا، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی، دوسرے پاسے پھل پک گئے، سائے گھنے ہو گئے، کھجوراں پک کے گچھے لہرا گئے، ٹھنڈیاں شاماں، اور امتحان، ادھر اگ بن رہی سفر چ بعد سموم، ادھر ٹھنڈی شام۔ چنانچہ ایک صحابی دوسرے دا واقعہ ہو، یہ نہیں قصہ مگر دوسری حدیثاں چ کہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دے کہ میں اپنے باغ چ گیا، تخلفتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت حائطا، حضور چلے گئے میں نہیں نال جا سکیا، سستی ہو گئی، باغ چ گیا، فرائت عریشن قدر الشعب الماء، میں ویکھیا کہ باغ چ نہ میری بیویاں نے ایک چھپر بھی تیار کیتا کھجوراں دی شاخاں دا سایہ دار، انہوں پانی بھی چھڑکیا، ورائت زوجتی فقلت ما ھذا من صاحب، کہ بیوی میں اپنی ویکھی بھی وہ بھی بیٹھی ہے، کھجوراں دے گچھے پے، ٹھنڈا پانی سایہ، مگر میرے اندروں پھر اس ایک آواز نکلی ما ھذا من صاحب، کہ ابو خیثمہ تو انصاف نہیں اللہ دے رسول نہ کیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السموم والحموم، اللہ دا پیغمبر ایسے بعد سموم اور گرم تپاں چڑھ دیا کہ وانا فی الظل والنعیم، کہ میں سائے اور نعمتاں بیٹھا، گچھے کھانا تے ٹھنڈے پانی، وانا فی الظل والنعیم قمت الی ناظر لی، اسی طرح چیزاں پئیاں رہ گئیاں۔ اس ملامت تو بعد میں اپنی اونٹنی اٹھیا، وتمرات کھجوراں جڑیاں، فخرج تو اٹھیا، جدوں میں لشکر دے نیڑے گیا تے رسول کریم علیہ السلام نے حالانکہ بہت سارے منافقاں نے بہانے بنا کے اجازت لے لی سی، آپ نے بھی آخیا میں نہ تو کہڑی خیر دی توقع رہ، مگر ابو خیثمہ دے بارے رسول اللہ بہت فکر مند ہوئے، جدوں بھی یاد آیا آخیا گیا ابو خیثمہ کیوں یار رہ گیا، وہ ایسا بندہ نہیں تھی، ایسا تو میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ تو فرماؤں دے میں جدوں پھر لشکر دے قریب پہنچا، فران الناس، لوگوں نے مینوں ویکھیا کیا یا رسول اللہ اس طرح گرد و غبار اڑدا ہوندا، کوئی سوار چیزی نہ ہوندا۔ پیغمبر خدا جانتے سی ابو خیثمہ مخلص ہے، آپ نے فرمایا کون ابا خیثمہ، اللہ اے ابو خیثمہ ہی ہوئے، وہی نکلا ہوئے، میری بھی پریشانی دور ہوئے، ہوراں دا کی گلا یار رہ گیا، ابو خیثمہ جیسا بندہ بھی رہ گیا، یعنی سایہ فرش بچھے ہوئے، بیوی موجود، کھجوراں، مگر ساریاں گلاں ویکھ کے گا اللہ دا رسول تو پانچ چلے تو چھاواں پیروں میں فجے تو فدالی، میں جدوں پھر نیڑے آیا تو حضور نے ویکھیا تو میرے لیے پھر بڑی برکت دی دعا کہ چنگا ہویا تو پہنچ گیا۔ تو حضرت کا بیان کر رہا ہے سائے گھنے ہو گئے، پھل پک گئے، وتجہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، مسلمانوں بھی تیاری کیتی، حضور نے بھی کیتی، میں یہو کہندا رہا بدنیتی فقلت اغدو لکہ تجہد امام، میرے کو سواریاں بھی ہے، سامان بھی ہے، کوئی نہیں یار کر لیں گے تیاری۔ اے تساہل اور سستی بھی کئی بار بندے نو نیکی تو رکھ رہی کہ میں کہڑا تیاری کرنی، اونٹنیاں میرے کول، فرض ہو بلا مقصد شان، کوئی فیصلہ نہ کرنا تے موڑنا، فاقول اور فی نفسی انا قادر لے، اپنے دل چ ہی کہنا میں نے یہ کہڑی محنت کرنی پڑنی، سب کچھ ہے گا، میں وقت دے وقت چلوں گا۔ فلم یزل یتمادى بی حتی اشتد الناس بالناس الجد، میں اسی طرح ٹھل مس کرتا رہا حتیٰ کہ لوگ جڑے تھے روانہ ہو گئے، پیغمبر خدا بھی چل پائے، صحابہ بھی چل گئے، حتی اشتد تبع بالناس فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه ولم اخذ من جهادی شیء، حضور روانہ ہو گیا، میں اپنا سامان ہی نہیں ٹھیک کر رہا، اس سے سستی سے بیٹھا رہا، کوئی نہ کچھ کیتا۔ پھر میں کیا تجہز بعد او بیومن او یومین، ایک دن بعد یا دو دن بعد تیاری کر لوں گا، فغدوت بعد انفصل اللہ لیتجہز فرجات ولم شیء، پھر دوجے دن بھی روانہ ہو گیا، میں کہا کوئی نہیں میں ہونی تیاری کچھ نہ ہو سکے۔ فلم یزل بی حتی اسرعوا وتفارت الغزو، ہویا پھر یہی وہ سارے نکل گئے، میں اس جہاد تو پیچھے رہ گیا، سست ہوندا ہوندا ہی کرے بیٹھا رہ گیا، نہ جا سکیا۔ وہممت ان ارتحل فادرکم ولیتنی فعلت فلم یقدر لی ذلک،
پھر میں ارادہ کیتا چلو چل پواں تے جا کے نال مل جاں. آندے کاش ایسا میں کر لیندا تے بھی میرا گناہ معاف ہو جائے، مگر میں بھی میری قسمت نہ آئے، دل میں سی ہو گئی رہ گیا. وَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَطُفْتُ فِيهِمْ. جدوں پھر حضور پاک تو بعد میں مدینے چ نکلدا تے ویکھدا پھر کے تے مینوں یہ شے بڑی غمناک کر دی تے میں پریشان ہوندا. احزننی انی لا ارى الا رجلا مغموسا علی النفاق اور رجلا ممن نظر اللہ من الزفا، کہ مدینے چ مینوں سوائے انہاں بندیاں دے جنہاں دے بارے اسی جاندے سی بے منافق بندے، یہ اسلام کوئی نہیں لیا. یا وہ نظر آئے یا وہ کمزور تے بڈھے تے بیمار نظر آئے جنہوں نے قرآن تعالیٰ نے معاف کرتا کہ دیا، یا معذور دسے یا منافق دسے. ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک، تے مینوں حضور نے یاد نہیں کیتا جب تک تبوک نہیں پہنچے، میرا نہیں ذکر آیا. فقال هو جالس فی القوم بے تبوک ما فعلک، اتھے پھر جدوں بیٹھے سی مجمع لگا سی، پھر حضور علیہ السلام نے آکھیا او یار کعب دا کی بنے، انہوں کی ہویا وہ نہیں آیا. قال رجل من بنی سلمہ یا رسول اللہ حبسہ برداہ ونظرہ فی، یہ قبیلے دے ایک بندے نے کیا یا رسول اللہ بس اپنی چادر ور ویندا رہندا تے موڈیاں دے جوان آدمی سے اپنے حسن دا غرور سی، انہیں کیوں یہ سفر تے آنا سی رہ گیا. برا کلمہ کیا وہ حق سے کہ وہ اپنے نہ اس غرور پاروں ہی نہیں آیا، انہوں نے اپنے کپڑے ویکھنا تے یہ اپنے نظر مار. فقال معاذ بن جبل بیسا ما قلت، حضرت معاذ بن جبل کہا اللہ دے بندہ تو بہت بری گل کہی. واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ خیر، اللہ دے رسول جو سانوں پتہ سی وہ قبیلے دے بندے ہیں، سانوں وہ خیر تو سوا کچھ نظر نہیں آؤ، بڑا نیک آدمی تے نہ وہ کوئی منافقت نہ کوئی. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر چپ رہا. تو حضرت کعب فرماؤندے جدوں پھر مینوں یہ پتہ چلیا بھی قافلہ تو واپس بھی آ گیا. 26 دن رسول اللہ تبوک ٹھہرے، ارد گرد بڑے بڑے سرداراں نوں مطیع کیتا، ادھروں رومیاں تے روب چھا گیا، انہاں نوں بھی ضرورت نہ ہوئی حملے دی، واپس لوٹ گیا. مہم دا مقصد پورا ہوا. 26 دن تو بعد فرمایا جدوں پتہ چلیا واپس لوٹ رہے تے مینوں پھر غم نے گھیر لیا. یہ تے دن لنਘ گیا، ہن حضور علیہ السلام نے آنا، پوچھنا تے ضرور ہے تو کیوں نہیں گیا. وَتَفِقْتُ تَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ، جویں ابلیس لائن دا کام ہے بھی بندے کوئی کام کرا لیندا، ہاں سستی کرا کے کدی کوئی ترغیباں دے کے جدوں ہو جاندا پھر انہوں اگلی منزل چ لے جاندا کہ ہن جرم نوں کیویں چھپاؤنا. اتنے درمیان سنو کہ جڑا آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں نے قربانی کی جتے اللہ تعالیٰ آندا بیک دی قبول ہوئی دوجے دی نہ ہوئی تو اس پھر انہیں قتل کرتا. مڑ کے لاش جڑی سی وہ کوا آیا، انہیں پھر زمین کھودی تے انہوں سمجھاؤنا چاہیا بیداں دفن کر دے. تو انہیں بھی آکھیا کہ میں تے کوے جیسا بھی نہ ہو سکیا کہ مینوں بھرا دفن کرنا بھی نہ. وہ بندے اس گل سے پی گئے بھی 2 کوے آئے لڑے ایک نے دوجے نوں مارتا. اے اللہ دفن دا طریقہ انہوں سمجھاؤنا چاہتا سی بے مردہ اجاں دفن کر، یہ سارا افسانہ، یہ کوئی گل نہیں، نہ یہ مردہ دبن دی گل سی، یہ جرم چھپاؤن دی گل سی. کہ وہ شیطان کوے دی شکل سے آیا، انہیں زمین کھود کے انہوں آکھیا میرے کیا تے مار تے بیٹھا اجاں لکا لا، تیرے پیو نوں پتہ نہ لگے جرم چھپ جائے. وہ کوا ابلیس انہیں انہوں گمراہ کرنا چاہیا بیداں پردے پائی دے جویں لوگ کرپشن کر لیں گے پھر وہ نشان جرم دا چھپاؤنا چاہتے. حضرت کعب فرمائے میں بھی پھر یہ سوچن لگ پیا بھائی کوئی جھوٹ ہن کراں تد حضور علیہ السلام تو جان چھٹو گی. وَقُولُوا بِمَا أَخْرَجَ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا، کل میں کس طرح حضور کی ناراضگی تو بچوں گا. وَاسْتَنْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، ہر سمجھدار نے میں پوچھا بے ساڈی تے شامت آنی ہے منافقاں تو کچھ نہیں. حضور نے آکھا مینوں کو مشورہ دو. فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ أَضَلَّ قَادِمًا ظَهَرَ الْبَاطِلُ، مگر شکر ہے کہ میں ابلیس دی اس چال تو بچ گیا. جدوں میرے سامنے گل آئی کہ رسول کریم علیہ السلام تے بالکل آ گئے اور بیٹھ گئے تے میرے تو باطل اور غلط خیال جڑا نے جھوٹ والا دفع ہو گیا. اگے تے قصور کیتا ہن اے کانوں اگے تو اگے غلط کام کرنے. چلو بالکل بند ہی ہو گیا. وعرفت انی لن اخرج من ابدا بشیء فی کذب، میں سمجھ لیا کہ جھوٹ بول کے حضور تو جان نہیں چھڑائی جا سکتی. بے میں آپ بھی مطمئن کر لوں گا کہ گل آنی ہے اللہ وحی دے ذریعے دس دوں گا. فاجمعت صدقہ، پکا فیصلہ کر لیا میں سچ جڑا نہ بول دینا. واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم، حضور آئے وکان ذا قادم من سفر بدا بالمسجد، جدوں آپ آؤندے سی طریقہ اے سی پہلا مسجد جاندے سی، گھر نہیں سی جاندے نہ اپنے گھراں. سنت ہی ہے سفر تو لوٹے آدمی مسجد جائے فیرکع فی رکعتین، 2 رکعتاں اتنے پڑھ لی. ثم جلس الناس، پھر حضور بیٹھ گئے.
فلما فعل ذلك جاء المخلفون فتفقوا يعتذرون لا يعرفون اللہ 80 تو زیادہ بندے منافق جھوٹے وہ آئے، انہوں نے بہانے بیان کیتے، قسماں کھادیاں، فقابل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علانیتم، حضور نے انہوں دا ظاہری عذر قبول کیتا، ٹھیک ہے یار تمہیں یہ عذر سی کہ میں قبول کیتا، بایا انہوں دی بیعت بھی قبول کیتی، واستغفران بخشش بھی انہوں نے منگی، ووکلا سرائر من اللہ، کیا ہے ظاہر جو کچھ کیتا وہ مطابق میں تہاڈا اسلامی سلوک کیتا، باطن تہاڈا اللہ دے حوالے، دلاں وچ تہاڈے کی ہے اے رب جاندا۔ فجئتو فلما سلمت علیہ تبسم المغضب، جدوں میں آتا السلام علیکم آخیا حضور مسکرائے، مگر ناراض آدمی دا مسکرانا، خوش ہوئے نہیں، غصہ۔ ثم قال تعالی، پھر آخیا اگے آ، فجئت امشی حتی جلست بین یدیہ، اگے آ کے میں سامنے بیٹھ گیا، فقال لی ما خلفک، کہا تو کیوں نہیں گیا، کس باروں تو رہ گیا، الم تکن کذبتا ظہرک، تو تے سواری بھی خریدی سی، سفر کا سامان پھر، فقلت بلا انی واللہ لا جلست عند غیرک من اہل الدنیا لا رأیت ان ساخرج من سخط بدر وقد اوتی ولا قد اوتی جدل، انہوں نے کہا اللہ دے رسول میں کسی ہور دے سامنے دنیا دار دے بیٹھا ہوندا نا تے میں وہ دی ناراضگی کو بہانے بنا کے بچ جانا سی، مینوں وکیل دی طرح جھگڑا اور مناظرہ کرنا بہت ہوں، میں اس بارے بے وقوف نہیں، بڑی گل سی۔ ولکنی واللہ لقد علمت لئن حدثتک اليوم حدیث کذب ترضی بہ انی لیوشک ان اللہ یسخط علی، مگر مینوں یہ پتا بے جے میں جھوٹی گل کر کے تانوں راضی بھی کر لیا تے تسی خوش ہو گئے تے ان قریب اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے تانوں میرے تے ناراض کر دینا، پھر پول کھول دینا، فائدہ کوئی نہیں۔ ولئن حدثتک حدیث صدق تجد علی فیہ انی لارجو فی عفو اللہ، تے جے میں سچ بولاں تے مینوں رب دی رحمت امید ہے کہ اللہ مینوں معاف کر دوں گا۔ لا واللہ ما کان علی من عذر، میرا کوئی بہانہ نہیں، سواری کول سی، پیسے کول سی، ہتھیار کول، کوئی عذر نہیں میرے پلے۔ واللہ ما کنت اقوی ولا اسرع من حین تخلفت عنک، جدوں میں تواڈے نال نہیں گیا اینا مالدار میں کدی بھی نہیں سی، اینا طاقتور صحت مند ہی کدی نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فقد صدق، آپ نے 82 جڑے نے وہ جویں مرضی اے سچا، یعنی ٹھیک کیا۔ فکم حتی یقضی اللہ فی، جا ہن چلا جا جب تک تیرے بارے چ اللہ فیصلہ نہ کرے، جڑا قرآن نا اللہ دی خلف، اللہ دینا خلف، جن کا معاملہ پینڈنگ چھوڑ دیا گیا، انہوں معافی نہیں اسے ملی، فرمایا ہن اللہ فیصلہ کرو۔ فکم تو وسارا رجال من بنی سلمہ فتبعونی فقالوا لی واللہ ما علمناک کنت اذنبت ذنبا قبل ھذا، جدوں میں اٹھیا تے میرے قبیلے دے کچھ نیک آدمی آئے، انہاں آکھیا کعب تو ساری عمر اگے کوئی گناہ نہیں کیتا، وَلَقَدْ أَسْأَلَ اللَّهُ تَكُونَ اعتذرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما اعتذر الی المتخلفون، اے دوجے پیچھے رہن والے نے جہو جہ بہانے بنائے ہیں، تیرے کو نہیں سی یہو جہ بندا، ہاں تو بھی ادا دا بنا رہی نو، گل جاندی موقع ہن کی پتہ کی فیصلہ۔ کچھ بندے پھر آئے مینوں ڈگمگاؤن لئی، قد کان کافیک ذنبک استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے گناہ دی کوئی گل نہیں سی، اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں بخشی دی دعا ترلی کر لیں دینا تے گناہ پاویں کڈا سی مٹ جانا سی، تو بہانہ بنا لینا سی۔ فواللہ ما زالوا ینبوننی حتی اردت ان ارجع وکذبنا، برے ساتھیاں تو بچنا تے آندے وہ مینوں اتنا ہی کہندے رہے حتیٰ کہ میرا دل بھی ایسے تے مائل ہو گیا بے واپس جاواں تے کہہ جائیں یا رسول اللہ دی گل نہیں سی ٹھیک، واقعی میرے کو عذر سی۔ ثم قلت لهم هل لك هذا میت، مگر اللہ نے مینوں بچاؤنا سی، میں کیا کسی ہور نہ بھی یہ معاملہ ہویا جو میرے نہ ہویا ہے، یہ کوئی ہور بھی بندے جنہوں نے میری طرح سچ بولیا تو انہوں نے پینڈنگ چھڈیا گیا۔ قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت، دو بندے ہور جنہوں نے بالکل تیرے والی کہی ہے، فقیل لهما مثل ما قیل لك، تے جو تینوں حضور نے فرمائے ہو انہوں نے کیا کہ تہاڈا معاملہ اللہ دے سپرد ہے، وہی اترو گی تو پھر ہی میں جو فیصلہ وہ کروں گا۔ فقلت من ہوا، میں پوچھا کون بندے ہے، قالوا مرارۃ بن ربیع الامری وہلال بن امیہ الواقفی فذکروا لی رجلین قد شاہدا بدر فیہما، اس دو ایسے بندیاں دے نام لے جڑے جنگ بدر چ بھی گئے سی۔ میں کیا بس وہ میرے لیے نمونہ کافی ہے، جب ایڈے دو بندے چوٹی دے ہور بھی ہے تو یہ گل کہی تے میں بھی انہاں دے نال۔ تے رسول کریم علیہ السلام نے پھر پہلا تو فیصلہ یہ سناتا، ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلام ایھا الثلاثہ من بین من تخلفنا، اور جھوٹے بہانے والوں نے کچھ نہ کیا، سانوں تنان دے بارے سے حکم دیتا کوئی مسلمان انہاں کلام نہ کرے، بائیکاٹ دا حکم ہو گیا، یعنی بدری
عمر پر جہاد کیتے، صدقے مالاں دے کیتے، حج اور عمرے کیتے، مگر نتیجہ نکلا کہ تسی ایسے مشکل وقت اسلام دا ساتھ نہیں دیتا۔ اس تو دین اسلام جہاد نے حضور نے ذروۃ الاسلام کیا کہ چوٹی دا مسئلہ دیتے نا وہ یہی ہے کہ اپنی جان مال دین دی خاطر قربان کر لی تیار رہیں گے۔ اگر یہ پیچھے سے کچھ بھی نہیں تواڈے پلے، یہو جیاں اسلام دیاں دوسری باتاں رب نو کوئی منظور نہیں۔ فاجتنب الناس، لوگ جڑے سی انہوں نے پھر بالکل کنارہ کشی کر لی، بتغیروا نا، تے بالکل مدینے ساڈے اپنے پرا پتیجے دوست یار بالکل سالی اجنبی ہو گئے، بندے ہی نویں بن گئے۔ کنا ڈسپلن ہے کہ اللہ دا رسول کو پولیس نال پھیرتا ہے، مگر ایمان سی سینے بے حضور نے روک دیتا، نہیں بولنا۔ حتی تنکرت فی نفسی الارض، حتی تنکرت فی نفس الارض فما ہی اللہ پیار، حتیٰ کہ یقین جانو مینوں مدینہ شریف وہ شہر ہی نہیں سی نظر آਉਂਦਾ جنہوں میں جانتا سی، میرے لیے کوئی علاقہ ہی وکھرا ہو گیا۔ بازاراں نکلدا کوئی سلام نہ مندا، حضور نو سلام مندا آپ جواب کوئی نہ دیندے، بالکل۔ فلبسنا علی ذلک 50 لیلہ، 50 دن اس طرح گزرے بائی کاٹ، کوئی بندہ نہیں بولیا۔ فاما صاحب آیا فاستکانا وقالا فی بیوتہم یبکیان، وہ دو بندے دوسرے جڑے سی وہ گھر بہ گئے کہ بالکل دل چھٹ گئے تے روندے رہندے، وہ نہیں باہر نکلے۔ واما انا فکنت اشب القوم وجلا، میں انہاں تیناں چوں ذرا طاقتور سی، جوان بندہ سی۔ فکنت اخرج، میں نکلدا سی کہ شہر دا حال ویکھاں، مسجد جاواں، فاشهد الصلاۃ مع المسلمین، میں حضور دے پیچھے نماز پڑھنی، واطوف فی الاسواق، بازاراں سی پھرنا، ولا یکلمنی احد، مگر کوئی بندہ میرے نال نہ بول۔ پیغمبر خدا نے ایسی تربیت کی تھی، اس تو بغیر اسی نے اسلامی حکومت آ جائے، اسلامی نظام کتے پیا جڑا کوئی درآمد کر لے تو چک کے لیا کے اسے سیٹ کر لے، ذہنوں کا انقلاب ہے۔ ہاں بدلن لوگ اپنے دماغ، انہوں دے اندر عقیدے دل جمن، وہ جا کریکٹر پیدا ہوئے جڑا بوجھ اٹھا دے، سوکھی گل ہے کہ اقتدار دا مالک اور سارے اختیارات دا مالک ہو کے اپنے آپ قابو کر کے رکھا۔ یہ تو بڑی ایمانی طاقت کی ضرورت ہے، ایک کردہ کوئی نہیں۔ 13 سال پیغمبر خدا مکے صبر کیتا، شراب پیندے رہے لوگ، جوا کھیلتے رہے، سود جڑا آخری وقت تک، وفات تو 4 مہینے پہلے تک چلتا رہا۔ سسٹم تبدیل کرنا آسان ہے، گلاں نہ کہہ جائیں ہو جائے، پہلا دلاں جمع ہو گل کہ اللہ ویکھ رہا، یہ دنیا جڑی امتحان دی جگہ جو کر رہا ہے جہاں نتیجہ اگے پوچھنا تے تیرا ریکارڈ مرتب ہو گیا، اے کٹ کٹ کے جما دیو کہ خواب چی بندے نو نظر آئے میں اللہ دی عدالت کھڑا، پھر وہ جا کے سمجھ سکتا۔ ورنہ یہ دنیا جڑی ہے قدم کا دار الغرور کیا لانے کہ فریب دی دنیا، کدھر ٹیراں دے ٹیر سونا لوگ رکھ دیں، کدھر چیک بلینک رکھ دیں، کون بچوں گا؟ اس تو فرمایا ایسا حال میں وہ دو تے گھر روندے، میں نکلدا مگر نہ بولیا کوئی۔ واتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مجلس عبادت صلات، تے حضور پھر نماز تو بعد مصلی تے بیٹھے ہوندے، میں بھی آؤں تو سلام آخدا، فاقول فی نفسی حل حرک شفت برد السلام علیہ عملہ، میرے تو گل ہی کوئی نہیں کہ نے سلام جواب دتا یا نہ دیتا، مگر صحابی دی نظر قیامت آ گئی۔ فرمایا میں سوچتا رہتا اپنے دل سے بے حضور دے ہونٹ ڈھولے، چلو نہیں میں نے سلام دا جواب سنیا، ہلایا منہ آپ نے نہیں، فرمایا ثم اصلی قریبا منہ، میں کوڑی پھر نماز سنتا پڑھدا، سارے کو نظر نماز کی نظر چرا چرا کے ویکھدا بے حضور میرے چان کر دے، وَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلَاتِي أَقْبَلَ عَلَيَّ، جنہ چر میں نماز پڑھتا رہندا انہاں چر حضور دھیان رکھ دے، وَإِذَا فَرَغْتُ بَدَلْتُ فَتُّ نَحْوَهُ وَارَدَ، جدوں سلام پھر کے منہ کردا ادھر حضور منہ دجے پاسے کر دے، بالکل دتکار سے گئے ایڈے نیک بندے اتنے چلے کٹ کے دعاواں کر کے نا جنت رب دے۔ اللہ دا امتحان تے اب اسلام تے ایڈا نازک وقت آ گیا، مسلمان سٹیٹ خطرے چ پی گئی، تسی آرام نہ تسبیحاں کرداندے رہے، گھراں وچ بیٹھے نمازاں پڑھتے رہے، مسجد نبوی جیسی نماز۔ دوسری جگہ حضرت کعب یہ گل بیان فرماؤندے کہ اس دوران ساریاں تو جڑی گل مینوں پنچ کر دی نا، جس تو بعد کسی شاید میں پریشان نہیں تھی، بائی کاٹ دی بھی کوئی گل نہیں، اے چلو صدمہ بھی ساری نہ، مگر فرمایا ما من سین ہم لیا میں نہ موتا فلا یصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ، ایس گل تو وڈی میرے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ جے کعب تو ایسا حالت مر گیا کہ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ نے دعا نہیں کرنی، کی کھٹ کے دنیا کو جائیں گے؟ تو یا فرمایا ایسی حالت میں سوچتا کہ چلو یہ رسول کریم علیہ السلام فوت بھی ہو جان، او یموت فاکون من الناس بتلک المنزلہ، بے حضور ایسے بائیکاٹ فوت ہو گئے کہ میں لوگاں جیسے طرح رہ گیا، فلا یکلمن احد منهم ولا یصلی علیہ، تو پھر تو بعد بھی کسی مسلمان نے کلام نہیں کرنا کہ نہ کسی نے نماز پڑھنی ہے، کی بنوں گا تیرا؟ بالکل جب قرآن اندر نہ قرآن مدینے دی زمین تنگ ہو گئی،
اور وہ اپنے آپ تو بھی تنگ پی گئے ہن کی بنے سوائے تے میں آخیا ہن سوائے اللہ کے دروازے سے ڈگن تو کوئی چارہ نہیں بناؤں جدو یہ حال ہویا میں ایک دن پھر ہمت کر کے اپنے چاچے کا لڑکا سی ابو قتادہ وہ باغ سی وہ دیوار ٹپیا کندھ ٹپ کے اتنے گیا حتی اذا طار علی ذلک من دفعۃ الناس مشیت حتی صبرت الی رحایت ابی قتادہ وہ ابن عمی واحب الناس علی میں ایک دن موقع پا کے پھر وہ باغ گیا ابو قتادہ دیوار ٹپیا میرے چاچے کا پتر سی سکا رشتہ بھی ہن دیکھو بے بیگانہ نہیں بائی کاٹ کون کر فرمایا ساری مدینہ شریف کی آبادی چو مینوں پیارا سی میرے نال دی بڑی محبت سی فسلمت علیہ میں السلام علیکم آخیا فواللہ ما رد علیہ السلام خدا گواہ اتنے نہ کوئی پولیس ہی نہ رپورٹ انہیں میرے سلام دا جواب نہیں دیتا سلام دا جواب بھی نہیں دیتا فقلت یا ابا قتادہ انصدق باللہ هل تعلم محب اللہ ورسول میں کیا ابو قتادہ میں تینوں اللہ دی قسم دینا انہاں دے دس دے کیا تو نہیں یہ منتا بھی میں اللہ رسول اللہ محبت رکھنا میں کافراں چ ہو گیا خدا رسول دے دوستاں نے نہیں لیا میں انہاں دے دس پھسا کر پھر بھی وہ چپ رہا فنشت لو فوت فنشت پھر کیا پھر چپ رہا فقلت لو فنشت کر اللہ رسول اخیر انہیں نہیں کیا جب میں تیسری واری قسم دیتی اللہ تعالیٰ کا رسول جاننا ساڈا کوئی معاملہ نہیں نہ اسی تینوں کہہ سکتے تو کی ہیں تو کی نہیں یہ ہن رب جانے تو رسول جانے اتوں جا کے معافی لیندا پھر سارے کوئی ہے تفادت عین آیا میری اکھاں پھر ٹپ ٹپ بہ پئیاں رو پیا باغ چ وتولے تو حتی صبر تو جا واپس آ گیا میں دیوار ٹپیا پھر اگے ایک اور امتحان آ گیا فبین انا امسی بسوق البلد اتنے کنے وچوں دوڑ دوڑ کے جاسوس بنتے ہیں مخبر بنتے ہیں سلطنت کی جڑاں کھودتے ہیں آدھے اسی بڑی نمازاں پڑھتے ہیں ایسا موقع آیا کہ فرمایا میں بازار جا رہا سی کہ نبتی تاجر آئے شام کی طرفوں کافر عیسائی تجارت لی اذا نبتیوں من انبات اہل شام من کلمہ بالطعام جیو بالمدینہ وہ تو غلہ لے کے آئے سی مدینہ جی بیچنا چاہتے یقول من یدل علی کعب بن مالک انہیں لوگوں نے پوچھا بھائی کوئی یار میں پتا دے کعب بن مالک کہڑا بندہ میرا ہی پوچھا میں اسے بازار سے فتافق الناس یشیرون لوگ بولے نہیں اشارہ کرے کیا کعب حتی لا جانی دفع الیہ کتاب من ملک غسان وگ گئے لوگ ملک بیچ دیں دے قومیں فروختن دو چے ارضاں فروخت ٹکے ٹکے جی نوکریاں نے ملک دے سودے کری جاندے ہیں کوئی شرم نہیں آتی کنی قربانیاں نہ لیا کنی عزتاں لٹیاں گئی تسی جڑاں کھود دے فرمایا اس پھر مینوں ایک خط پڑھایا تاجر جڑا غسان دے بادشاہ نے لکھا عیسائی سٹیٹ سی عرب جی سرحد پہ فائدہ فی اس خط لکھا کڈی وڈی پیشکش ہے گمراہ ہون دا کڈا موقع اما بعد فإنه قد بلغني ان صاحبك قد فاق وہ اس شاہ غسان نے لکھا کہ مینوں خبر پہنچی ہے یار جنہوں تو اپنا آقا مننا ہے نبی مننا انہیں تیرنا بہت زیادتی کی تو اس سلوک دا حقدار سے ایڈا سردار مدینے دا بائی کاٹ کیا مندہ حال تیرا ولم یجلک اللہ بدار حوان ولا مادیا تو کہ ایسی جگہ تیرا مقام اور مرتبہ ایسی بھی تینوں اینا رسوا کیتا ہے ذلیل کیتا ہے کتنا اکسایا فالحق بنا نواسے کا چھاڑے دا ساتھ آدھا اتھے غسان تینوں بڑے عہدے دیاں گے تو بڑی تیری مدد کران گے قلت لما قرات وهذا من البلاء جدوں میں پڑھیا میں اپنے دل چ آخیا لو ایک اور امتحان خدا کی طرف آ گیا اگے ردیاں اے ہور ردے جاندا آ گیا بے رسول اللہ تو پھرن لئی لوگ تیار ہو گئے اینی توقع ہو گئی انہوں نے بھی یہ پیشکشاں حضور نوں چھڈ دوں گا فتیممت بالتنور فصدرت ہو گیا لاگے تنور جل رہا سی میں وہ جل گیا خط وہ چھٹیا اور نال انہوں آخیا بھائی آ جا کے انہوں اپنے شاہ نو جواب دے دی کتاب نے آ تیرے خط دا جواب دیتا سار دیتا انہوں مینوں تسی ہن نہ گزریا سمجھا حتی اذا امضت 40 لیلۃ من الخمسین اس سے 50 دنوں دے اندر جدوں آندے 40 دن گزرے سی نا اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے پہلاں تے عام ہی بائی کاٹ سی مگر بیویاں چلو بولدیاں چل دیاں رسول اللہ دا قاصد آ گیا قال ان رسول اللہ یامرک ان تعتزل امرأتک کہ اللہ دے رسول نے آخیا ہن اپنی عورت تو بھی الگ ہو جا تو یہ کوئی خاوند والا تعلق نہیں رکھ سکتا گھر چ رہنا ہر ویلے جوان آدمی اتلقا ام آزاد میں پھر انہوں پوچھا اللہ دے رسول نے طلاق دا کیا تد میں دے دیا یا کی مینوں کہن لا کیا قال لا بلے تزلها ولا تقرب اینا ہی کیا بے لگ رہے وہ دے قریب نہ جاؤ
وہ حلال نہیں رہی ہوں جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان 3 آدمیوں کا معاملہ سوچو جن کا معاملہ پینڈنگ چھوڑ دیا گیا تھا، اللہ نے کس طرح ان کی توبہ قبول کی، نمونے کے طور قرآن سے لکھ دیتا۔ وارسلا الی صاحب ایام سردار، یہ پیغام میرے دوسرے ساتھیوں نے بھیجا، فقلت لامراتی الاقی باہلک فتکونی عند مطلع یقدر اللہ فی ھذا الامر، میں اپنی بیوی نے کہا ہوں تو پھر اپنے ماپیاں سے چلی جا، میرے کو پھر رہ کے تو کرنا، جب تک اللہ کی طرف کوئی فیصلہ نہیں آتا اتنے جا کے اپنا وقت گزار، میری پابندی لگ گئی ہوں۔ قال فدات امرأة ہلال ابن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان ہلال ابن امیہ شیخ زائد، مگر وہ دوسرا ساتھی جڑا سی حضرت ہلال بن امیہ وہ سی بڈھا، وہی بیوی حضور کو خیر آ گئی، انہیں آخیا یا رسول اللہ میرا خاوند ہلال سزا انہوں جو ملی ہے مگر وہ تو شیخ ہے بہت بڈھا رل جاؤ گا، کون ہوں میرے ساتھ سنبھال سکتا، لیسا لو خادم وہ کوئی خدمت کرنے والا بھی اور کوئی نہیں، فعل تک رہا خدمہ جے میں وہی خدمت کرتی رہا باقی کلام نہ کرانا میرے قریب آئے تو مجھے اجازت ہے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ کوئی گل نہیں تو وہی خدمت کر ولا لا یقربک، قریب نہ آئے تیرنا خاوند والا تعلق نہ، قال جنہ واللہ ما بھی حرکت شے، انہیں آخیا اللہ کے رسول ہے وہ شے ہن ہے ہی نہیں، وہ تو بڈھا ہو چکا، یہو جی خاندانی گل وہ کی ہے، واللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان علی یوم ھذا، تے جدن تو رسول اللہ تسی بائی کاٹ کرایا اتن تو دا کہ اج تے سوائے روندے رہن تو کم نہیں، تے روندا رہے گا کر، ایک من کی خدمت دی اجازت دیو، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، قال علی بعض اہل اللہ واستاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ کا، پھر کئی میرے قبیلے دے لوگوں آخیا تو بھی اتنا دی اجازت لے لینو جدنا وہ حضرت ہلال بن امیہ دی بیوی نے لئی، تو حضور چلو خدمت دی اجازت دیں دے، کما آدنا لامرأۃ ہلال بن امیہ ان تخدم، فقلت لا واللہ استاذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے گے توبہ توبہ میں نہیں اجازت منگنی، وما یدرینی ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استاذنت فیہا وانا رجل شاب، وہ تو بڈھا سی حضور نے اجازت دیتی، میں جوان اجازت منگے تو کسی اگلا سٹیپ ہی نہ ہوئے طلاق دے، مینوں نہ اس کام تے لاؤ، میں کوئی اجازت نہیں منگی، پر بس تو بعد ذالک اشرا لیا، ہن عرصہ مک گیا، یہ بیچارے بالکل سمجھ بیٹھے بھی ساڈا ہن دنیا تے کوئی ٹھکانہ سوائے اللہ دی بارگاہ، ظن اللہ ملجا من اللہ ثم تاب اللہ، وقت آ گیا، پھر اللہ نظر کرم نہ ملک متوجہ ہے، رب دا امتحان آ گیا، بے معافی دینی چاہیے۔ 10 دن رہے حتی کاملتنا 50 لیلہ من حین نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامنا، ساڈا جڑا بائی کاٹ کرایا سے انہوں دن گزر گیا 50، فلما صلیت صلاۃ الفجر صبح 50 لیلہ، 50ویں رات دی جیسے فجر دی نماز ہوئی تو میں نماز فجر پڑھ کے اپنے کوٹھے دی چھت تے بیٹھا، وانا ظہر بیت من بیوتنا، چھت تے سی اسے، فبیننا جالسنا علی الحال التی ذکر اللہ قد ذاکت علی نفسی وذاکت علی الارض بمارا، اس وے حال وہی سی جڑا رب نے قرآن دسیا بھی ساڈی مدینے دی زمین بیگانہ ہو گئی، اپنے آپ تو ویسی تنگ ہو گئے، سمیت سودا سارے خراف آرا جبلے سڑے بیالے سود، مدینہ منورہ جڑے گیا پتہ سرا پہاڑ جدھر خندق کھودی گئی سی مسجد، اس سرا پہاڑ تے چڑھے، چوٹی تے چڑھ کے انہیں آواز نہ آکھیا یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جا، میرا نام لے کے انہیں آواز دی بے خوش ہو جا، قال فخررت تو ساجد، میں سن دیں سجدے تے گیا، وعرفت ان قد جاء فرج، میں سمجھا اور بشارت کیا دی بائی کاٹ ہویا سی، حکم اللہ دا آ گیا، ساری جڑی نجات ہو گئی، سارے لیے رستہ کھل گیا۔ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوبۃ العریانہ حین صلی صلاۃ الفجر، آپ نے نماز فجر پڑھائی، ساتھیاں ساروں نے دس دیتا کہ قرآن اتریا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تھوڑے دوستوں کی توبہ قبول کر دی ہے، فذهب الناس یبشروننا، اور جڑے بائی کاٹ کری بیٹھے تھی نا سکے نہیں تھی بلاؤں دے سب دوڑے آ رہے، وہ کوئی ذاتی دشمنی پیغمبر خدا دے حکم دوڑے آ رہے، مینوں خوشخبریاں ساتھیاں نوں دے رہے، وذهب قبلہ صاحب بیہ مبشرون، اور دوجیاں دعا کو انہیں نہیں گئے جنہیں میرے کو آئے لوگ، وراکض یا رجل فرسا، ایک بندے نے سمجھا بے نہ لوگوں نے تر کے پہنچنا، میں پہل کر کے نہ کوڑے دے چڑھ کے دوڑا، وہ کوڑے دے دوڑا وسا سامن اسرم وسفال الجبل، دوجا پہاڑ تے چڑھ گیا بھی یہ نہ کوڑے والا پہلا جا بشارت دے، میں اتوں ہی آواز دے دیا، انہیں اتوں دے تھی اور کوڑے والا بھی آ گیا، کان سواد اسرا من الفرس، کوڑے دے ہون تو پہلا آواز پہنچ گئی، فلما جاء الذی سمعت صوتہ بشرا نزاعت الصابع، پیچھے پھر وہ بھی آ گیا جدی میں آواز سنی سی، انہیں بھی جدو آ کے دوبارہ مبارک دیتی، میں پھر جڑے دونوں کپڑے اسے پہنے سی اتار
کہ ہوں انہوں انعام یہی دینا چاہیے ایسے میرے کو یہ جڑے یہی مینو دے فکساؤ تو ہی آما دوسرا وہ اس بشارت تے بے شکر اللہ نے ساری توبہ قبول کی تھی. دوبارہ حضور دا سلام سنا گے مسلمان بولن گے واللہ معاملے کو غیر ہما شاید یوم دن وستر تو صابین فلبستو میں ہور دو کپڑے منگوا لے پہن لے انہوں دے ون تلقت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلقى الناس فوجا فوجا یحیوننی بتوبہ میں پھر رسول پاک علیہ تر پیا فیتلقى عن الناس فوجا فوجا گروہ در گروہ لوگ پھر میں مل دے یوحنونی مبارکاں دیں دے توبہ دیاں یقولون لتہن کتابت اللہ سب مبارک دے رہا ہے کہ مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے جڑی تیری توبہ قبول کی ہے تے خوش ہو جا. کہا کعب حتی دخلت المسجد بھئی اصل بشارت تیری سی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر مسجد داخل ہوا فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن حول الناس نبی علیہ السلام تشریف فرما سی لوگ بھی بیٹھے وقام علیہ طلحۃ بن عبید اللہ یحرول حتی صحابنی وحننی آندے مینوں یاد ہے کہ ہور مہاجراں جو کوئی بندہ نہیں اٹھا میرا قبیلہ جو وکرا دن مہاجر نہیں کو اٹھا میرے استقبال لی سوائے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے. یہ دوڑتا آیا اور انہیں مینوں مبارک دیتی مسافہ کیتا واللہ ما قام علیہ رجل من المہاجرین غیر اللہ دی قسم ادوں سوا ہور مہاجر نہیں اٹھ کے اگے آیا ولا انصال طلحہ تے میں حضرت طلحہ دی اس گل نوں بھلا نہیں سکتا. اس ویلے نے ایک واقعی خوش ہو کے ایک بھرا نے کی کہا فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویبرک وجہ نستغفر رسول اللہ دا چہرہ مبارک بھی جڑا کہ غصے نہ ہوندا سی نا جو سلام کہے ایسا چمکے نور نہ جویں سمجھو آسمان دی روشن بجلیاں خوشی نال چمکے ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولادتکم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب تو ایک ایسے دن کی مبارک قبول کر جہاں جدوں تو تیری ماں نے جنیا تو بہتر دن نہیں آیا. تو بڑیاں عیداں منائیاں ہونیاں تے بڑے وقت منائے ہو مگر ایک قرآن قیامت تک نہیں لکھا گیا اور اللہ دا رسول ایسے تینوں بشارت دیندا ابشر بیومن بخیر یومن سب تو اعلیٰ دن جتے خوش ہو جا مر علیک منذ ولادتکم تیری ماں نے جدوں تو جنیا انی عمر تو گزاری کوئی بھی ایڈا دن خوشی دا نہیں آیا. قال قلت من عندک یا رسول اللہ من اللہ میں پھر پوچھا یا رسول اللہ معافی تسی اپنی طرفوں دتی ہے یا اللہ دی طرف ہوتی. کالا لا بل فرمایا میں جنی ہوئی پہلا نہ دے دا 50 دن تو بعد اللہ دی طرف آیا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرستنار وجہو کنو حتی کنو کتاب امر دیکھو تصویراں نہیں اسے بنیاں اللہ نے چلو شرک تو امت نو بچا لیا مگر رسول اللہ دا ہر نمونہ ہر عکس جڑا تحریر چ آ گیا لکھن تے بالکل انجے جویں آپ بیٹھے وہ پھر حضرت کہا فرماؤندے رسول اللہ جدوں بھی خوش ہوندے سی کسی موقع تے آپ دا چہرہ جڑا سی این چمک اٹھدا سی جیسا کہ چاند دا ٹکڑا بیا چاند تسی ویکھ لیا اس طرح پیغمبر خدا دا چہرہ انور جڑا سی چمکدا وکنا نعرف ذلک منو تے سانوں اس نشانی دا پتہ سی جدوں ہن چہرہ چمکیا نہ خوشی دا اظہار ہے. فلما جلست الى بین یدی قلت یا رسول اللہ ان من توبتی ان خلع مالی صدقۃ اللہ ورسولہ ہن سچی توبہ سی جدوں میں رسول اللہ دے سامنے بیٹھا میں کہ اللہ دے رسول میری ہن توبہ دے وچ یہ بھی شامل ہے کہ جڑا باغاں تے گھراں دے پاروں میں رہ گیا نا سستی کر گیا میں ہن اپنا سارا مال جڑا اس تو الگ ہو گیا میرا سارا مال اللہ رسول ہی صدقہ ہر شے میں بیت المال نوں دیتی ہے آنا بھی نہیں ہو سکتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں تے انہاں نالوں زیادہ مہربان حضور علیہ السلام جان دے بے جذباتی گل ہے مڑ کے انہوں حالات دیکھو انہیں کہتا سارا مال جڑا اللہ رسول تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لے کا بعض مالک فاو خیر رکھا فرمایا نا سارا نہ دے اپنا کچھ حصہ مال دا رکھ لا تیرے لیے تیرے کون بلی بیٹھے ہو. اس تو حضرت سعد بن ربیع وقاص نے اسے کو بیٹی سی انہوں نے اور اولاد نہیں سی بعض تے بچے کافی بیمار ہو گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ایک کو بیٹی میری وارث ہے میں کنی وصیت کراں کہنے لگے میرا ارادہ کہ نصف کر دیں فرمایا نہیں نصف نہیں تیسرے پہ آ گیا کہ چل تیسرا کر لے بس ثلث کسی ہے مگر تیسرا بھی کرنا یار زیادہ ہی ہے تھوڑی اس تو پابندی لگ گئی اگر کوئی اپنے وارثاں تو علاوہ کسی نو دینا چاہتا نا خیراتی ادارے نو جی کسی تے زیادہ تو زیادہ موت دے وقت تو تیسرے حصے دے اندر وصیت کر سکتا. رسول اللہ نے فرمایا اپنے خاندان دے لوگوں نو بال بچے نو تھی منگن لی ہاتھ پھیلاؤن سے مجبور کر دے کبھی دیکھی تو یہ وصیتاں کر دیں منگتے پھر 2 حصے ضرور انہوں نے 2/3 چھٹ یہ ہوئی گل آپ نے فرمائی کہ نہیں کچھ رہن دے تیرے لیے بہتر قلتفا انی امسک سہمی اللہ دی بخیبر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر جڑا میرا مال خیبر چنا حصہ میں سپاہی دا ملیا وہ میں رکھ لیا. وقلت یا رسول اللہ ان اللہ انما نجانی بصدق ہون آندے اللہ دا رسول
مینوں یہ جڑی نجات ملی صدق دے سدقے، اگر میں بھی جھوٹ بول کے بہانے بنا لی تو منافق جان چھڑا گیا مگر کچھ بھی نہیں درجہ ہوندا، سانوں سزا بے شک ملی، انعام ہن کڈا وڈا، اس تو سچ دا ہے صدقہ وَإِنَّ مِن تَوْبَةِ اللَّهُ حَدَّثَ اللَّهُ صِدْقًا مَّبْقِي، کہ میں ہن تواڈے سامنے وعدہ کردا ہوں جب تک میں زندہ نہ پوری زندگی سوائے سچ دے کچھ نہیں بولوں، سچ نہیں میں ہن چھڈنا، فواللہ ما رماد من المسلم ابلغ اللہ فی صدق العزیز منذ ذکرت ذلک رسولہ احسن مما بلغ، آندے رب دی قسم ہے جڑا میں حضور دے سامنے وعدہ کر لیا وہ دی برکت ہے، ایک مسلمان بھی میرے سامنے نہیں آ سکتا جڑا اینا سچا نکلیا ہوئے ہر معاملے جنہ میں پھر ثابت کر مریا، ما تمنت منذ ذکرت ذلک رسول اللہ یومی ھذا کذبا، اج دے دن تک میں کوئی جھوٹ نہیں بولیا، وینی الارض وین یحفظنی اللہ مما بقیت، اور مینوں یقین ہے رب دی رحمت ہو کہ میں ہن جب تک زندہ رہوں گا اللہ اتنا ہی میری حفاظت کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں، فی میں بقیت وانزل اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم التوبہ، اے پھر آیتاں جڑیاں میں شروع پڑھیاں حضرت کعب نے فرمایا اللہ نے ساڑے لیے اتار دیتا، اور وہ دے آخر تے آیا جملہ کونوا مع الصادقین، جڑے سچ بولنے والے انہوں کا ہی ساتھ دیا کرو، انہوں دے نال رہو، فواللہ ما انعم اللہ علیہ من نعمت قط بعد ان ہدانی الاسلام اعظم فی نفسی من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکون کذبت فاہلک ما اہلک الذین کذبوا، آندے جڑا اسلام دی دولت رب نے نصیب کی نا اس تو بعد میں اللہ دی قسم تو بڑا انعام نہیں سمجھدا کہ مینوں اس رب نے سچ بولنے کی توفیق دیتی جہدے صدقے اتھوں تک میرا مقام پہنچ گیا، کہ ورنہ میں جھوٹ بولنے دا بہانے بنا کے اسے جان چھوڑ جاندی پلے کی پیندا، اس تو فإن اللہ کار الذین کذبوا حین انزل وہی شر ما کر لیا، اور بہانے بناؤنے والی قرآن کی اتریا اسے سورہ توبہ اتریا کہ جڑے کو تیرے کو بہانے بناؤندے سارے جھوٹے، اللہ جاندا کہ بے ایمان ہے اور انہاں منافقاں دا انجام تو وہ ایک کھٹیا 80 تو زیادہ نے تے ساڈے لیے وہ آیتاں اتریاں بے اللہ نے توبہ منظور کیتی تے سچیاں دے نال رہو، اے سارا واقعہ حضرت کعب دا حدیث کعب بن مالک امام بخاری رہدا ایک باب لکھیا کہ قرآن دی اس آیت دی تفسیر کیتی، رجب تے پیش آیا، ہن بھی رجب دا مہینہ عالم اسلام جنہ مصائب گریا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کس طرح لوگوں نے نشانہ بنایا، آپ پیراں دے ٹھیر ایٹم بم بنائی جاندے، اپنے چیلے اسرائیل تے کوئی پابندی نہیں، نہ یو این او نوں ویکھن دیندا، مسلمان ملک بیچارے معائنہ کراؤندے سب جان نہیں چھڑ، دنیا چ انصاف کی کوئی قسم ہے، آپ جڑے نا باطل ذرا یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوست طاقم، آپ سر تو لے کے تھلے تک ہتھیاراں ڈبے، مسلمان غریب دے بناؤن دا نام ہی نہیں دے، انہوں نے سزاواں دیندے پے، یہ مقابلے چ ہوئی ہے کہ تسی نمازاں روزیاں تو بڑھ کے ملت اسلامیہ مسلمان ممالک اور اپنا دین جڑا ہے ہر قربانی تیار رہو، اور ایسے دشمن جڑے ایسیاں افواਹਾਂ پھیلاؤن جنہاں ساڈے پھوٹ پوے انہوں سمجھو کہ بدترین ساڈے بدخواہ سانوں برباد کرانا چاہتے، کسی افواہ اور کسی میڈیا سے یقین نہ کرو، بڑے لوگ آتے انہوں کا میڈیا سچ بولتا جب پڑھی گیا رپورٹ آتے اپنے لوگ بالکل بے ایمان ہو گیا، ایسی چیزاں اس طرح نشر کر دے، ساری چھوٹی جی برائی بھی اچھال دینی، اپنے بڑے بڑے ایپ ٹک لینے، تو کفار دے بارے جو کچھ اللہ آندا ہے دوست نہ بناؤ، آپس دوست بنو، یہ جی تہاڈی بہتری اور خیر خواہی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ایک تہران تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 13/7 وقت 8:30 بجے نئے 9:30 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی اتوار نے جس طرح 15 روزہ درس۔ دوسرا اعلان کہ ایک بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث ہر ایک مدرسے کے سرپرست زائد اسپتال سے بہت بیمار ہے، کوئی شے انہوں دے کول نہیں، میرے ایک دوست عالم دے بھی ہم سب کرائے انہوں نے مینوں یاد دلایا بیس جو میں تسی آکھو کچھ میں کروں، تو شیخ بنیامین اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے، بہت بڑے عالم عمر گزری قرآن و حدیث پڑھاؤ دیا، تو اللہ انہوں نے صحت بھی اللہ پاک دے، کہ تسی بھی اپنی ہمت کے مطابق زیادہ سے زیادہ تعاون کرو، دعا منگنی چاہیے۔ گجرات کاٹھیا واڑ دے علاقے میرے سامنے ایک واقعہ کہ عالم دین وہ بیمار ہو گئے، سلطان جڑا تھے نا وہ آپ اس طرح چارپائی دے گرد گھومیا، علماء دا احترام کرتے تھی، انہوں نے آخیا دعا منگی سلطان نے کہ اللہ اس عالم دی بجائے سلطان ابراہیم نے موت دے دے، میرے جیسے سلطان روز جمدے پھر دے، یہ عالم کتنے لبے، صدیاں بعد پیدا ہوندے،
اس تو علماء چو اگر کوئی دین دا سچا خادم ہے تو انہیں تعاون کرنا چاہیے، وہ صحت کی دعا کرنی چاہیے. یہ لوگ روشنی دا مینار ہے، امت چراغ ہے، نیک علماء دی گل. تو اللہ قبول فرمائے، زیادہ تو زیادہ تعاون کرو، اللہ تندرستی دے اپنے دوستاں سے. اللہ مشفے، اللہ مشفے، اللہ مشفے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.